ہے. تو یاد رکھو قرآن کے ذریعے بھی جادو ہوتا ہے. اس پہ بعض سنجیدہ علماء کی طرف سے بھی اشکالات آئے ہیں کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ قرآن سے بھی جادو. یار ایسے ٹھیک ہے بھائی, بولیں گے تو بات چلے گی نا, بولیں تو صحیح بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے؟ قرآن تو جادو کے علاج کے لیے, جادو تھوڑی ہوگا قرآن سے. تو میں اس کا جواب دے دوں, تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھو جادو کی حقیقت پہلے سمجھنی چاہیے. جادو کہتے کس کو ہیں؟ پورا میرا ایک یوٹیوب پہ اس بارے میں بیان ہے, کلپ موجود ہے. جادو کی حقیقت, جو بھی مجھ سے کہتے ہیں نا قرآن سے جادو کیسے ہوتا ہے, میں کہتا ہوں وہ جادو کی حقیقت پر بیان سنیں, لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں. پھر وہی اشکالات گھماتے رہتے, سنتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں دوبارہ اس کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں. پورا بیان تو یوٹیوب پہ تفصیلی ہے, جادو کی حقیقت, اس میں پورا جادو کا میں نے بتایا ہے. اور وہ اس لیے بھی بتایا کہ لوگ ہم کو بالکل فارغ سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں, بولیں کو پتہ وتا کچھ ہے نہیں, دوسروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. بھی کل میں اپنا ایک کلپ سن رہا تھا, نہار منہ پانی پینا. تو اس پہ میں نے لوگوں سے کہا اچھے بچوں کی طرح صبح اٹھو, بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیو, نہیں لگ رہی تو نہ کھاؤ نہ پیو. ٹھیک ہے, تمیز سے جیسے سارے زندگی گزارتے ہیں نارمل لائف گزارو. ہم نے بکریاں بھی پالتے ہیں, مرغی بھی پالتے ہیں, سارے جانور اٹھ کے صبح صبح کوئی چارہ کھاتا ہے, کوئی دانا کھاتا ہے. پانی پیتے ہوئے ہم نے کسی نہ بھینس کو دیکھا, نہ گائے کو دیکھا, نہ گدھے کو, نہ کتے کو, نہ بلی کو, نہ مرغی کو. اور یہاں صبح صبح اٹھ کے 4 گلاس چڑھا رہے ہیں کہ یہ فائدہ گردوں کی فلٹر ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہاں کوئی بیماری ہو, کوئی شوگر ہو, یا کوئی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو, یا کسی نے موٹاپا بہت زیادہ ہو رہا ہو تو گرم پانی وہ پیتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارمل آدمی کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اس پہ کل بہت نیگیٹو کمنٹس میں نے دیکھے کہ مفتی صاحب ہو کے ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ آپ کو کیا پتا میڈیکل سائنس کا, آپ کو کیا پتا؟ ایک آدمی نے لکھا 70% ہماری باڈی پانی ہے اس میں, تو اس سے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے پانی پینا بہت ضروری ہے. تو 70% باڈی میں پانی کا مطلب, اگر جو آپ کہہ رہے ہوئے تو پھر تو ہمیں 70% دن میں کا 70% حصہ پھر پانی میں گزارنا چاہیے. اب اس سے کوئی یہ نتیجہ اخذ کرے تو عقل مندی کی بات ہوگی. یہ 70 گلاس پانی پینا چاہیے, یہ جتنی بھائی 70% باڈی میں پانی ہے, اس کا مطلب پانی ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے. کتنا ضروری ہے یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا. ایسی اہم ترین چیزیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت اہم ہیں, وہ چیزیں اللہ نے ڈاکٹروں کی تحقیقات پہ نہیں رکھی, وہ نیچر کا حصہ بنا دی ہیں. یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کتنا پانی ضروری ہے, یہ ہماری باڈی خود بتاتی ہے کتنا پانی. جب باڈی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ یہ نہیں کہتے ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کہ پی لوں. صحیح ہے نا؟ مثلاً کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں, آپ کہو گے 5, کیونکہ تم کیا مفتی ہو, تو مفتیوں کی فیلڈ جاؤ کسی. بھائی آپ بولیں گے یار یہ تو جنرل نالج کی چیزیں ہیں, اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ سینس ہونی چاہیے, تھوڑا بہت حافظہ ہونا چاہیے. یہ تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, بلکہ کوئی مفتی اگر کہ 5 نہیں 4 ہیں تو وہ مفتی نہیں رہے گا. تو یاد رکھو ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی بھی ہیں. میڈیکل سائنس میں بہت ہچکولے کھاتی ہے میڈیکل سائنس. آج ایک چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, کل اس سے رجوع کر لیں گے. تو آپ ڈاکٹروں ہی کے پاس جائیں, انہی سے, ہم بھی انہی سے پوچھتے ہیں. لیکن جو بیسک چیزیں ہیں نا میڈیکل سائنس کی, بیسک کیا ہے؟ نیچر کا کوئی بھی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ جیسے اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید. اب کوئی مفتی توحید کے خلاف بات کرے گا تو وہ مفتی, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جیسے اسلام کے بیسک چیزیں توحید اور 4 ارکان اس کے علاوہ ہیں, وہ بیسک ہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. ایسے ہی جہاں ہم انسان کی صحت کی اور باڈی کی بات کرتے ہیں, میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں, تو میڈیکل سائنس میں بھی کچھ لگے بندے اصول ہیں, ان کے خلاف کسی ڈاکٹر کو جانے کی اجازت, زور سے بول لیں, نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, فطرت کا آلٹرنیٹ. دیکھو پہلے آرگینک چیزوں کو لوگ نہیں مانتے تھے, کہتے یوریا ایجاد ہو گئی, اب تو کھاد کا بہترین متبادل نکل آیا, کہتے تھے نا. اب ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں بھائی آرگینک چیزوں میں فائدہ, ناشتہ واشتہ تو کیا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے, بھائی آرگینک چیزوں میں فائدہ زیادہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ظاہر. کھاد کا متبادل تھوڑی ہو سکتا ہے کوئی, جو اللہ نے گوبر پیدا کیا,
آپ چاہے آرٹیفیشل نائٹروجن بنا لیں لیکن وہ اس کا متبادل تھوڑی ہو سکتی ہے. دیسی دیسی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کھائیں, فارمی بھی کھا سکتے ہیں ہم نے, اچھی بات ہے کھائیں, لیکن دیسی بہرحال کیا ہے, فرق ذائقے سے پتہ چل جاتا ہے دیسی اور فارمی کا. فارمی کی ہڈی توڑو دانت سے ٹوٹ جائے گی, دیسی کی ہڈی ہتھوڑے سے بھی, حالانکہ دونوں کو ایک جیسی خوراک کھلائی جا رہی ہے. دیسی بہرحال کیا ہے میرے بھائی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب پر کچھ قاتلانہ حملے ہوئے تھے شروع میں نا, تو ان کے ایک باڈی گارڈ تھے. اس وقت ملک میں بڑے فسادات تھے, بہت پرانی بات ہے, اللہ کا شکر ہے امن و امان ہے. تو وہ ایک گارڈ رکھ لیا انہوں نے. وہ گارڈ تھا بڑا زبردست گھٹا ہوا نا. تو یو کے سے, لندن سے کچھ لوگ آئے بیان سننے کے لیے حضرت کا. ان کے بڑے اونچے اونچے قد, ماشاءاللہ بڑے پرسنالٹی ان کی. تو ہمارے حضرت بھی ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی جان شان بنائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہاتھ لگا کے دیکھو, اور وہ گارڈ کو بلایا جو گھٹا ہوا نا, چھوٹا سا قد. انہوں نے بولا انہوں نے مجھے کہا میری پنڈلی پہ ہاتھ لگاؤ. میں نے ہاتھ لگائی, فارمی. سارے یو کے والے ایسے نہیں ہوتے, وہ تھے بس خالی. اور انہوں نے کہا اس کے ہاتھ لگاؤ, تو اس کے ہاتھ لگایا. انہوں نے کہا یہ دیسی مال ہے. اس نے کہا یہ اصل ہے, یہ فیڈ ہے. ٹھیک ہے نا, خود انہوں نے بتایا یہ کیا ہے, یہ فیڈ ہے جو یوں ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے, یہ دیسی گھی کے. اب میں اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں کہ ہم نے بھی دیسی کچھ خوراکیں کھائی ہوئی ہیں, تو ہمارا اپنا ڈیفائن کا اسٹائل بھی دیسی ہے, فارمی. ہم جب کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو دیسی اسٹائل میں کرتے ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بریڈ ہے اور یہ دیسی گھی کے پراٹھے ہیں. یہ بات سمجھ میں, بریڈ میں اور دیسی گھی کے پراٹھوں میں فرق دیکھنا ہو تو آؤ دیکھ لو اس بچے کو جو ڈبل روٹیاں کھاتا ہے, برگر کھاتا ہے, اور اس بچے کو بھی دیکھ لو جو دیسی گھی کے پراٹھے کھاتا ہے. صاف پتہ چل جائے گا, پراٹھے والا جیت جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے نا. تو خیر, تو نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. تو اور انسان کی جو بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں نا, وہ قدرت نے ڈاکٹروں پہ نہیں چھوڑی. جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو قدرت نے خود ہمارے جسم میں کیا کر دی ہیں. دیکھو بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے فطرتاً, کیونکہ بچوں کے لیے میٹھا کھانا بہت ضروری. بڑے ہو کے نخرے ہوتے ہیں میٹھا کم, ذرا چائے میں کم ڈالیے گا, یہ شوبازیاں بعد میں آتی ہیں. بچے کو جتنا میٹھا کھلاؤ کھائے گا وہ, کیوں, اس کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. تو قدرت نے, اب ڈاکٹر تو اب پیدا ہوئے ہیں نا, بچے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہے ہیں. اس وقت کون بچوں کو بتاتا کہ بھئی میٹھا زیادہ کھایا کرو. تو قدرت نے کہا ڈاکٹر تو پیدا ہوتے رہیں گے, انسانیت کو تو ہم نے بچانا ہے نا. ارے کیا ہو گیا بھائی, انسان کو تو بچانا ہے, حکیم ڈاکٹر بعد میں پیدا ہوتے رہیں گے. ابھی قدرت نے بچوں کی گروتھ کے لیے کیا کیا بھائی, بچوں میں میٹھے کی محبت پیدا کر دو, مٹھائی کی محبت پیدا کر دو. چاکلیٹیں, مٹھائیاں کی طرف بڑھیں گے وہ, میٹھے کی طرف. وہ تو الگ بات ہے, ہم نے آرٹیفیشل چاکلیٹ بنا کے ان کی صحت کا بیڑا غرق کیا, لیکن بہرحال میٹھے کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے کیونکہ ضرورت ہے ان کو میٹھے کی. تو اسی طرح یاد رکھو, کتنا پانی پینا ہے, کتنا کھانا کھانا ہے. یہ ہماری باڈی ہمیں, بولو نا بھائی, خود بتاتی ہے, خود بتاتی ہے. کتنا سونا ہے یہ بھی باڈی خود بتاتی ہے. تو نظام ہے. تو پیاس لگ رہی ہے پانی پیے, نہیں لگ رہی تو اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نہار منہ پانی نہیں پیتا تو مجھے تو کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ نے اپنی عادت کیا کر دی ہے, پی پی کے خراب کر دی. تو بلا وجہ اٹھ کے جو ہے نا صبح صبح 4 گلاس چڑھا رہے ہیں کہ فلٹر ہو رہا ہے. پتہ نہیں فلٹر تو ہو رہا ہوگا, اور بھی کچھ ہو رہا ہے. ابھی نہیں, اگلے سال پتہ چل رپورٹ آ گئی کہ جو لوگ 6 گلاس پانی پی رہے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے تمیز سے زندگی گزارو. بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ, پھر مفتی صاحب کے پاس مت آؤ. پھر میں اگر ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاؤں تو بولنا آپ مفتی ہیں, ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں, اس کو کھانسی ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ کھاؤ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کھاؤ. پھر ہم غلط ہو گئے, پھر ہم کہیں گے کہ ہم کسی کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, جو کہ غلط حرکت ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے. تو جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں وہ نہیں ہوتا کہ ٹانگ اڑا رہا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جنرل نالج کی چیزیں ہیں. تو اس لیے جنرل نالج کی بات یہی ہے, صبح تمیز سے اٹھو جیسے سب اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پی لو, نہیں لگ رہی ہے تو نہیں پیو. بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ کر لو, نہیں لگ رہی ہے تو ناشتہ بھی ڈاکٹر سے فون نہیں کرو, ڈاکٹر صاحب میں 2 پراٹھے کھا لوں. ڈاکٹر بھی یہی کہے گا بھائی بھوک لگ رہی ہے تو 4 کھا لے, نہیں لگ رہی ہے تو 1 بھی نہیں کھا, یہی کہے گا نا. کیا خیال ہے؟ تو ایسے جو ہے نا ہنسی خوشی زندگی گزارو. صحیح ہے.
تو زیادہ مسلط نہیں کرو. ہاں بیماری میں الگ کہانی ہے, شوگر کا مریض ہے یا کوئی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی اس کی, تو پھر سیٹنگ تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے اصل میں سیٹنگ یوں بنائی ہے, تو بعض دفعہ الٹی ہو جاتی ہے, یوں ہو جاتی ہے سیٹنگ, وہ پھر ڈاکٹر آپ کو بتائے گا, گائیڈ کرے گا, یہ کھا لو یہ نہ کھاؤ. بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں جائیدادیں کھا لو. تو اب لوگ مجھے کہتے ہیں روحانی علاج کا اس کو پتہ وتا کچھ ہے نہیں, اور روحانی علاج کی فیلڈ میں اس نے ٹانگ اڑا دی ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو جادو کے بارے میں بتاؤں, پھر یہ بتاؤں گا کہ قرآن سے جادو کیسے ہوتا ہے. دیکھو جادو کی حقیقت کیا ہے. جادو دو قسم پر ہے. جادو کی حقیقت پہلے بتاتا ہوں, ڈیفینیشن, کہ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں. دیکھو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی چاہیے مجھے, آپ جائیں گے 2 ٹانگوں پہ چل کے وہاں سے نل کا کھولیں گے, گلاس لے کر آئیں گے, تو میرے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک سبب ہے. چل کے گئے, نل کا کھولا, گلاس میں پانی گرا, آئے, پانی پیا, سیر ہو گئے, یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے. بعض کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس کی لاجک ہوتی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. بغیر لاجک کے کام صرف اللہ کر سکتا ہے, یاد رکھو. اسباب کا محتاج صرف اللہ کی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. اللہ ایسا کچھ کر سکتا ہے جس کا کوئی سبب نہ بھی ہو, وہ کر کے دکھا دے گا. اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے, نہ کوئی پیغمبر, نہ فرشتہ, نہ انسان, کہ جو کچھ کرے اور اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بعض دفعہ وہ سبب مخفی ہوتا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ نتیجہ تو دیکھ رہے ہو, اس نتیجے تک پہنچا کیسے ہے سامنے والا, وہ ذریعہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس نتیجے کو کیا کہتے ہیں؟ جادو کیا ہے اس نے. ایسے نتائج کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی کسی چیز کا ایسا رزلٹ سامنے آیا کہ رزلٹ تو نظر آ رہا ہے, بندہ اس رزلٹ تک پہنچا کیسے, یہ سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا. لہذا وہ آپ کے لیے اچھمبے کی چیز ہوتی ہے. حقیقت میں کوئی اچھمبا نہیں ہوتا, کوئی عجیب کام نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان اسباب سے واقف نہیں ہوتے, سامنے والا واقف ہوتا ہے. تو ایسے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سحر, جادو, میجک. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ کلپ بازیاں میرے خلاف چلتی رہیں گی مارکیٹ میں بھی تمیز سے. میں نے کہا طبیعت ایک دفعہ دھو دو طبیعت سے, لیکن وہ پھر دھلائی تو چلتی رہے گی. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 قسم پر ہوتا ہے یہ جادو. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ ایسے خفیہ اسباب اختیار کیے جائیں جن کا جنات سے تعلق نہیں ہے, صحیح ہے نا, بلکہ وہ سائنٹیفک لاجک ہے اس کی, مگر وہ ہاتھ کی صفائی کی مہارت ایسی کی ہے اس نے. جیسے میجک شو یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہوں گے, وہ کبوتر نکال دیا ڈبے سے. ہمارے ایک استاد, ہم اسکول میں پڑھتے تھے, تو وہ ایک صاحب آئے, وہ ایسے ہی میجک دکھانے کے لیے. اخبار کو انہوں نے گھمایا, اس میں دودھ ڈال دیا, پورا جگ دودھ کا بھر دیا اس کو. جب کھولا تو کچھ بھی نہیں, اخبار ویسے کا ویسے ہی. صحیح ہے نا, منہ سے بال نکال رہے ہیں. وہ ایک بندے کو کھڑا کیا, اس کو یوں ہیڈ پمپ کی طرح چلانا شروع کیا, تو منہ سے بال نکلی اس کی. یہ ٹرک ہوتی ہے. اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جادو. کیونکہ کام نظر آ رہا ہے مگر ہو کیا رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, مگر ہو رہا ہوتا ہے کچھ اندر. آپ پیسے دیں تو آپ کو بتا دیں گے یار یہ اصل میں یہ تھا, یہ بال یہاں چھپائی ہوئی تھی, کبوتر یہاں چھپایا ہوا تھا, گیند یہاں چھپائی ہوئی تھی, سکہ رائج الوقت اصل میں یہ تھا, اور تلوار سے جو 2 ٹکڑے کر دیے اصل میں وہ گھٹنے موڑ کے بیٹھا ہوا تھا پہلے ہی اندر, ٹھیک ہے نا, دوسرا آدمی کھڑا کر دیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دو جڑواں بھائی ہوتے ہیں, جڑواں بہنیں ہوتی ہیں, ان سے میجک کیا جاتا ہے, دیکھو 1 کے 2 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹرک ہوتی ہے جو گورے بہت کر رہے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, گورے بھی کرتے ہیں. لیکن گوروں میں ایک دیانت داری ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خلائی طاقتیں نہیں ہیں, ہم کوئی بزرگ نہیں ہیں, نہ کوئی بہت نیک ہیں, بلکہ ایک فن ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے, آپ نے نہیں سیکھا ہوا. پیسے دو گے تو ہم سکھا دیں گے, نہیں دو گے تو دیکھتے رہو, مزے اڑاتے رہو اور ہمیں پیسے دیتے رہو. وہ اس کو غلط چیز میں گورے کیش. ہمارا والا جب یہ ٹرک سیکھتا ہے تو وہ لوگوں کو الو بنانا شروع کرتا ہے. داڑھی, پگڑی, خلافتیں, شاذلی سے خلافت,
فلاں فرقے بزرگ سے خلافت، ادھر سے خلافت پکڑی، ادھر سے خلافت پکڑی. خلافت مارکیٹ میں ایسے اویلیبل ہے آج کل کہ سب سے سستی ترین چیز ہمارے ہاں خلافت بن چکی ہے. اور اس میں اب سچی مچی کی خلافت بھی ضروری نہیں ہے، خواب میں بھی چل رہی ہیں خلافتیں. بھئی آپ کو فلاں سے خلافت ملی، اس کی کیا دلیل ہے؟ خواب میں بزرگ نے مجھے خلافت دی ہے. تو معاملہ انتہائی کیا ہو گیا ہے؟ وسیع و عریض. تو وہ جب ایسے شعبدے دکھائے گا تو لوگ کہتے ہیں یار حضرت جی بہت، یار پتہ نہیں کیسے بٹوے میں پیسے نکال لیے، کیسے. حالانکہ وہ ٹرک ہوتی ہے. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں بھائی انہوں نے کیسے کر دیا یہ. میں کہتا ہوں اگر کیسے کر دیا میں بتا دوں تو اس کا مطلب میں بھی وہ ٹرک جانتا ہوں نا. بھائی میں تھوڑی بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں جادوگر تھوڑی ہوں جو میں بتاؤں گا. وہ تو جس نے ٹرک سیکھی ہے وہ بتائے گا آپ کو کہ ایسے ایسے کیا اس نے. اور میں نے کہا میں یہ ٹرک سیکھتا نہیں کیونکہ مجھے ان فضول چیزوں کا شوق ہے نہیں، کیونکہ ایک ٹرک تھوڑی ہے، تو سینکڑوں ٹرک ہیں. تو انگریز میں اور ہمارے ہاں کے جو فراڈیوں میں فرق کیا ہے کہ گورا بتائے گا کہ میں کوئی روحانی پیشوا نہیں ہوں، نہ مجھے غیب کی خبر معلوم، کچھ بھی نہیں. بھائی یہ کھیل ہے، انجوائے کرو، پتلی گلی سے نکلو. اور اگر سیکھنا چاہتے ہو تو جتنا مشکل کھیل ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ. بھائی اس کے 1 کروڑ لوں گا، اس کے 50,000 لوں گا، اس کے فلاں اتنے وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے والے کیا گھماتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظر کا دھوکہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظر کا دھوکہ. دوسری قسم جادو کی ہوتی ہے. اچھا یہ والی قسم قرآن سے بھی ہوتی ہے، بلکہ اس میں ایک قسم کیا ہوتی ہے جو میں نے بتایا نا نظر کا دھوکہ. نظر کے دھوکے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایک تو یہ ہاتھ کی صفائی ہے نا، مسمرزم بھی ہوتا ہے اس میں. آپ کسی کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں، اس کی قوت خیالیہ میں آپ گھس جاتے ہیں، اور جو خیال آپ کے دماغ میں ہے آپ وہ خیال اس کے دماغ میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کی میں مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے جو اسی میں داخل ہے، خفیہ اسباب، لیکن اس کا طریقہ دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. مثلا ایک روحانی عامل کو ہم نے پکڑا، پرانی بات ہے، بڑا فراڈی تھا وہ، لیکن نیک بنا ہوا تھا کافی، چہرے پہ باقاعدہ نور خرید کے لگایا ہوا تھا، اس نے پورے نور کے ڈسٹمپر خالی کیے ہوئے تھے. اس نے کیا کیا ہے، ہم نے اس کو پکڑا، ہم نے کہا بھائی ہمارے استاذ نے پکڑا، بولا تو کیا کرتا ہے یار تو کیا نہیں. اب اس کے پاس ہوا یہ کہ بے اولاد جوڑے چلے گئے، میاں بیوی نا کہ ہمارے اولاد نہیں ہو رہی. اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے بکرے لاؤ، اتنی مرغیاں لاؤ، اتنا فلانا کرو، اتنا یہ کرو، یہ فلیتے پلیتے جلواتا رہا ان سے. اب یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ اس کو وہ خود اس نے بتایا، ہمارے سامنے اعتراف کیا اس نے کہ ہے کچھ بھی نہیں. میں کہاں سے اولاد دے سکتا ہوں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. بہت سو کے اپنے بچے نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس نے کہا ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. اب وہ ماحول ایسے کریٹ کیا کہ کچھ فلیتے پلیتے ان سے جلوائے اور یہ کیا اور وہ کیا، اور پھر ان کو بلایا. میاں بیوی سے کہا کہ قمیص پہنے رہو، شلوار اتار کے دونوں کھڑے ہو جاؤ. بےہودہ بات ہے لیکن اب واقعہ ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. اب اس سے کیا ہوگا، ان کو ایک دم، کیونکہ شلوار اتار کے اگرچہ میاں بیوی ہیں اور تنہائی میں ہیں، مگر پھر بھی ایک ایسے ایک جو ہے نا وہ ایک دم انسان پہ گھبراہٹ سی تاری ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بیٹا کچھ بہت بڑا مقام ہونے والا، کوئی بڑا عمل کرنے والا، کیونکہ ایسے ہی تمیز سے بٹھا دے گا تو نہیں ہوگا. اب ان کو یہ ہے، وہ بیچارے شلوار اتار کے، قمیضیں ان کی لمبی تھیں، کھڑے ہو گئے. وہ عامل خود بتا رہا ہے. عامل نہیں بھی بتاتا نا تو میں پھر بھی آپ کو بتاتا کہ ایسا ہوتا ہے. لوگ کہیں گے دیکھو ان کو ایک عامل ایسا مل گیا، انہوں نے وہ بیوقوف بنا دیا تو بن گئے. یہ تو میں آپ کو مزید، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ مسمرزم کا، ہیپناٹائز کا ایک اثر ہوتا ہے، آپ دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. یہ علم تو گورے بھی جانتے ہیں، ان کے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے یہ علم، کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے سامنے والے کے. تو اب کیا کیا کہ ان کو کھڑا، اب وہ ان کو یہ احساس کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر ان سے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ والی سورت تلاوت کرنا شروع کر دو دونوں. اذا زلزلت الارض، اب وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث. اس کا اولاد سے کوئی تعلق ہے اس سورت؟ اس میں تو زلزلے آ رہے ہیں، قیامت آ رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، جو بچے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں.
پھر وہ جب سورہ زلزال پڑھی بولا اب جو ہے نا والعادیات ضبحا. یہ قرآن سے جادو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ان کے دماغ کو کیپچر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر کیا کیا اس عامل نے؟ پھر ان سے بولا اب زور سے آواز بلند. وہ پڑھتے 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 اچانک ایک مٹکا آیا ہے, دھڑام سے آ کے ان دونوں کے سامنے گرا اور ٹوٹا, اور اس میں سے پتلے نکلے جس میں میاں بیوی کے پتلے تھے اور ان میں سوئیاں تھیں, اور اس عامل نے وہ سوئیاں نکالی. بولا دیکھو کتنا خطرناک جادو تھا تمہارے اوپر, مٹکے تھے اس میں پتلے لگا کے تمہارے اندر سوئیاں ٹبئی ہوئی تھی, اور آج یہ مٹکا ٹوٹ گیا. او بڑے خوش پجامے پہن کے باعزت واپس. حالانکہ نہ کوئی مٹکا گرا نہ کوئی ٹوٹا. یہ جو ان سے سورہ زلزال پڑھوا رہا ہے نا, ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں قرآن پڑھوانا ضروری نہیں ہے. کچھ بھی ہندو اپنے منتر پڑھواتے ہیں, انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. ہم بچپن میں بہت پڑھتے تھے نا, جب وہ ایسا کوئی دیکھتے تھے تو جا کے پھر انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو, یہ یاد ہو گیا تھا. تو ہندو انتر منتر پڑھ رہے ہوتے اپنے, صحیح ہے نا. کچھ بھی پڑھ لو, انگلش پڑھ لو, اردو پڑھ لو, عربی کا اثر زیادہ ہوتا ہے. مسلمان سمجھتے ہیں قرآن پڑھوایا جا رہا ہے تو کوئی اچھا کام ہی ہوگا. تو یہ جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے. جو میں نے کہا تھا نا قرآنک سی ڈی پڑھ پڑھ کے الٹیاں آ رہی ہیں, بھائی اثر ہو رہا ہے. آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. آپ ایک فریکوینسی کے ساتھ, ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ قاریوں کی تلاوت سن رہے ہو اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہو کہ میرا جادو نکلے گا. تو آپ پہ جادو نکلے نہ نکلے, ہونا بہرحال الٹیاں بھی آئیں گی, کچھ بھی ہوگا. تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میں کیا ہو رہا ہوں ٹھیک, حالانکہ ٹھیک نہیں, آپ خراب ہو رہے ہوتے ہو. پھر جو الٹیاں ہو گئی اور پوٹیاں ہو گئی معذرت کے ساتھ, جلاب لگ گئے, تو کہتے ہیں میں ریلیکس ہو گیا. تو بھائی جب الٹیاں ہوں گی اور آپ کا پیٹ بھی صاف ہو گیا تو ریلیکس تو ہو گئے نا میرے بھائی آپ. وہ جن تھوڑی نکلا ہے. وہ کہتے ہیں جن نکل گیا, جن نہیں نکلا, الٹیاں ہوئی ہیں, پوٹیاں ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ. اچھا نہیں لگ رہا مجھے اس اسٹائل میں بات کرتے, لیکن کیا کروں میں. وہ قرآنک سیڑھیاں بک رہی ہیں, لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, ہوں گے بہت بڑے بزرگ, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن اللہ کے بندو ان چیزوں میں اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو. کتنے اچھے بھلے لوگ ہیں, گھریلو مسائل ہیں, ساس کی وجہ سے بہو نفسیاتی مریض بن گئی, اور بھائی نے بھائی کی وراثت کھا لی, وہ ٹینشن میں آ گیا, ڈپریشن میں آ گیا, اس کے علاج کی فکر کرو, اس کو ٹینشن سے نکالو. اس پہ عامل نے کہہ دیا جادو ہے, فلانی قرآنی سی ڈی سنو, وہ سن رہا ہے 1 گھنٹہ مسلسل, اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا جادو نکلے گا, تو کچھ نہ کچھ نکلے گا. طبیعت خراب ہوگی, بے چینی ہوگی, الٹیاں ہوں گی, پوٹیاں ہوں گی, چکر بھی آئیں گے. اس سے اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ اندر کچھ ہے. اب یہ قرآن جا کے اندر سے کیا کر رہا ہے, میرا جادو نکال رہا ہے. وہ نکال نہیں رہا, آپ پہ جادو ہو رہا ہے. جادو کا مطلب یہ کہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو اچھمبے کا کام ہے, جس کی آپ کو توقع نہیں تھی, اور اس کا اسباب مخفی ہے. آپ کو نہیں پتا اس کا سبب کیا ہے, ہمیں پتا ہے, ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے اس کا سبب کیا ہے. تو اس طرح سے عامل لوگ آپ سے مختلف صورتیں مختلف اسٹائل میں پڑھوا کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آپ پہ رقیہ کر رہا ہے, قرآن سے علاج کر رہا ہے, وہ غلطی کر رہا ہے. قرآن سے جادو کا علاج ہوتا ہے, وہ تو نبی نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے. لیکن آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ کون علاج کر رہا ہے اور کون الٹا آپ پر جادو کر رہا ہے. تو علاج کے لیے مسجد محلے کے امام کے پاس چلے جایا کرو, بولے مولوی صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے, بس اتنا کافی ہے. یہ علاج کو ہم بھی مانتے ہیں. صحابہ کے دور کا مشہور عامل تو بتاؤ آپ. صحابہ بھی رقیہ کرتے تھے, کوئی آ گیا تو دم کر دیا کرتے تھے اس پہ. تو ایک تو جادو یہ کیا ہوتا ہے, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. وہ قرآن سی ڈی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, تھوڑے دنوں میں جن بھی ہوں گے, بھوت بھی ہوں گے, اور تو اب وہ کیوں ہوتے ہیں, اب میں اس طرف آ رہا ہوں. وہ دوسری وجہ, ایک تو جادو یہ ہوتا ہے مسمرزم ہو گیا, یا ایسا جس کا جو گورے کرتے ہیں میجک. دوسرا جادو ہوتا ہے جنات کے ذریعے. جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے. یہ سوالات پھر بعد میں دے دیں, بہت ہو گیا نا اب اتنا لمبا, اتوار والے بیان میں دے دیں. جنات کی طبیعت میں کیا غالب ہے, یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں, اکثر انسان کے کیا ہوتے ہیں, بولو نا, سبق یاد کرا رہا ہوں, جادو سکھا رہا ہوں, جادو. یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں, دشمن بولنے میں کیا جا رہا ہے, کوئی نہیں پکڑ کے کوٹے گا آپ کو, سمجھے کوئی جن پکڑ کے مار لے گا مجھے. یہ انسان کے اکثر کیا ہوتے ہیں, دشمن. ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے, شر غالب. تو جنات میں جو شرارتی ہوتے ہیں, جیسے کہ زیادہ تر شرارتی ہوتے ہیں, جیسے ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا, دہشت گرد ہوتے ہیں,
کچھ ان کا غلط کام کر دو تو وہ آپ کا کچھ غلط کام کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ بھائی یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں, ہیروئن دے دو ان کو تو وہ آپ کا جس بندے کو مروانا ہے اس کو مار دیں گے, ٹھیک ہے نا. غلط کام ان کے لیے کچھ جرائم کر کے دو گے تو یہ کچھ جرائم آپ کے لیے کرتے ہیں. تو ایسے ہی جو جنات ہوتے ہیں, وہ شرارتی جنات ہوتے ہیں, وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتے, لیکن وہ اگر آپ ان کے لیے کچھ غلط کام کریں تو وہ آپ کے لیے بھی کچھ غلط کام, بولو نا بھائی, کر دیتے ہیں. قابو میں نہیں آتے وہ, لیکن وہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے کام کرتے ہو تو وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پھر جو میسج آپ ان کو دیتے ہو اس میسج کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. جیسے قبرستان میں کوئی چوزا زندہ دفن کر دینا, جو بہت ہی ایک دہشت ناک عمل ہے نا, بڑے معاذ اللہ نقل کفر, قرآن کو نجاست سے نکلا, اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے. ایسا کوئی گندا عمل جس سے انسانی روح کانپ جائے کہ یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. مردہ بچے کی ہڈیوں کو نکال لینا, جو بچے پر تو ویسے ہی ترس آتا ہے, وہ مر جائے تو اور ترس آ رہا ہوتا ہے. اس قسم کی ایسی وحشت ناک عمل جب آپ کرتے ہو جس سے شیاطین جنات خوش ہوتے ہیں, تو پھر آپ ان کو کوئی میسج دیتے ہو کہ میں آپ کو خوش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ کام. تو اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں اربوں لوگوں کی بات اللہ ہر وقت سن رہا ہے, ہم جب ایک کی طرف کان لگاتے ہیں تو دوسرے کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تیسرے کی سنتے ہیں تو پہلے دو سے رہ جاتے ہیں. اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے. تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, خوب اچھی طرح, کہ جو لوگ بھی مذہب کے مخالف ہیں نا, مخالف, ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف, اللہ کے وجود کے خلاف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف, یاد رکھو اگر اللہ کا وجود, جنت اور جہنم, فرشتوں کا وجود, یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا. افلا تتفکرون, غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب, فرمایا آسمان اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون, تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں, سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل, ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں. اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ کہہ رہے سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے, تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا, بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی. تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. آنکھ کی ایک محدود صلاحیت, کانوں کی ایک محدود صلاحیت, سونگنے کی ایک محدود صلاحیت, تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, فرشتوں کا وجود, یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں. اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے, تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے, تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ جج سے کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے. بہت مشکل ہے. تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے. وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا. تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟
ارے بھائی جج نے 2 گواہ بلائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, تم گواہی دو. یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی. اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر, جنت اور جہنم کے وجود پر, اور آخرت برحق ہے, موت کے بعد ایک زندگی ہے, ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں. جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا, اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ حکیموں نے, ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات, بولو بھائی, چلی آ رہی ہیں. پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے. تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت, پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے بتایا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ فرماتے ہیں پے در پہ ایسے فرشتے آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں. تو صرف ایک نہیں ہے, ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے, فلاں سے, تو کون سا شر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے بھائی جراثیم ہے نا, اس سے بچنے کے لیے ہمارا اندر کے جراثیم ہیں, تو ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے. سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کمبل ہے بھائی. تو کون سی چیز ہے؟ فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں؟ بھائی بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں. جیسے 8 سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں, کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے. تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس, جتنی شیطانی قوتیں ہیں, جن جو ہے نا, جن یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے, یہی ہے نا ریسرچ, وہ انرجی ہے, وہ توانائی ہے. تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے, روشنی سے بنایا ہے. تو اب کون کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں. وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے, قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. بہت طاقتور ہیں, ان سے اللہ کام لیتے ہیں. بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے. اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں, ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی. بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لیا نا, اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ, میں وہ کام کر رہا تھا, تو وہ ابھی چھوڑو, پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ, بہت بڑے بزرگ ہیں, کرامت مفتی صاحب کی. پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ واہ واہ, اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بچا لیتے ہیں فرشتے انسان کو. کوئی ایسی دھکا دے دیتے ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, گاڑی آ رہی ہے, کئی واقعات ہوئے ہیں, پیچھے سے بس آ رہی ہے اور کیا ہوا ہے,
ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں, اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے, کرامت کا عنصر نہیں ہے, تو چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا, تو ہم بچے تھے نا, ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی, کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو وہ تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا, تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں, تو میرے ساتھ میرے کزن بھی. ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان پہ, بچے تھے نا, نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے. کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں, اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے, یعنی اندازے سے چلتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اوپر دیکھ کے آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے, چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. اب کیسی بے وقوفی بھائی, کچھ اللہ کا, لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں, مجھے خیال آیا بھائی کہیں بس سے نٹ, کیونکہ سڑک بھی تھی, کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا, کھلا ہوا گٹر, ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود نہ ہوتا. آپ کہتے بھئی ایک تھے, آپ کیا کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہی نہیں, ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے بھئی ہمارا ایک بچہ تھا, والدین کہہ رہے تھے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں, وجہ موت کسی کی سمجھ میں, جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے کیوں مرا, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اس اسٹائل میں تو کوئی بھی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا, بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں, تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے, کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا, اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی, ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہو, بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا. تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے, وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے نا. دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے, دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں. جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں, وساوس, ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے, جنات جیسے دشمن ہے تو فرشتے کیا ہیں, دوست ہیں, وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اس کو بولو نیچے دیکھو, بس بہت ہو گیا مذاق, نیچے دیکھو, نیچے دیکھا تو گٹر ہے. تو اتنا اللہ کا شکر ہے, ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق نہیں ہوگا, دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا. اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے, آ رہے ہیں, ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی ہیں. فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں, ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں, ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے, ان قریب یہ آزمائش ختم. بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو, چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا, کوئی دین پر چلتے ہی نہیں ہے, تو نہ تسلیاں ملتی ہیں, نہ قربانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ انکار کر دیتے ہیں. جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ, میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہیں, میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کہ مجھے بنا دے, لیکن جن کو ملتی ہیں اس کے بہت واقعات ہیں جن کو فرشتوں کی طرف سے کیا ملتی ہیں, تسلی, صبر کی. تبھی تو ان کا صبر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فساء قرینا, کہ جو لوگ دین کے خلاف چلتے ہیں اللہ شیطان کو, جنات کو ان کا دوست بنا دیتا ہے, اور وہ جنات ان کے دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتے رہتے. یخرجوہم من النور الی الظلمات, ان کو سیدھے راستے سے اندھیروں کی طرف, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ برا. تو جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں ان کی دیکھو نا, ہر آنے والا دن پہلے سے کیا ہوتا ہے ان کا, بدتر, بدتر سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے ان کا ہر آنے والا دن. ظاہری لحاظ سے خوشحال ہوں گے, اندر سے ٹوٹ پھوٹ, کیونکہ تسلی دینے والا نہیں ہے انسان. صرف اس مادی جسم کا نام نہیں ہے, بہت کچھ ہے انسان کے ساتھ جو ہم نہیں جانتے.
کچھ جو ہمیں شریعت نے بتا دیا, بہت سی چیزیں نہیں بتائی ہیں. تو بہت کچھ ہے اس انسان کے ساتھ جو ابھی جس ممکن ہے کچھ چیزیں تحقیق میں بھی آ جائیں, تحقیق کے دائرے میں بھی آ جائیں, لیکن اس میں آپ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ نہ جایا کریں. یوٹیوب بعد فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے, وہ مذاق اڑوانے والی بات ہے. وہ دیکھو فرشتہ آ رہا ہے, وہ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ جب غلط ثابت ہوتی ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وہ کسی نے دکھایا وہ ایک پتھر ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں, وہ کرامت, وہ پتہ چل رہا ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن ایک حقیقت ہے, جنات بھی فرشتے بھی. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت سنتا ہوں, یہ ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس مادی زندگی کے حساب سے اللہ کو دیکھتے ہیں. اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے, وہ سننے دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نہ سننا تعجب کی بات ہے. اگر وہ یہ کہتا کہ میں کچھ چیزیں سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا, یہ عقل کے خلاف ہو جاتا. کہ جب تو سننے کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے, تیری ذات سنتی ہے, تو پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ سن رہا, اس کو سن رہا ہے, اس کو نہیں سن رہا, پھر اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ تو سب کو سن رہا ہے, نہیں سن رہا تو کسی کو بھی نہیں. اگر قدرت ہے تو ہر چیز کی ہے, نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے. تو اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا, اللہ کا ہر چیز کا سننا, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے کہ کچھ چیزیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا. یہ عقل, جیسے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں معبود کو یہ اختیار دیا, فلاں کو یہ اختیار, وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کرنے کی وہ طاقتیں نہیں ہیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی, پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہو تو آپ کے پاس ماورائی طاقتیں ہیں, پھر تو جو چاہے کرو آپ. ایسا معبود نہیں ہو سکتا جو کچھ تو کر سکتا ہو اور کچھ نہیں کر سکتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کرے گا تو سب کچھ کرے گا, نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسروا قولکم او اجہروا بی, اپنی باتوں کو چھپا کے کرو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے. انہ علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. کیونکہ جب وہ جانتا ہے تو جاننے میں پھر چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو, سوچنے کی حد تک ہو یا بولنے کی حد تک ہو, پھر سب چیزیں اس کے اختیارات کے دائرے میں آتی ہیں. کوئی چیز پھر اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جب وہ سب کچھ, الا یعلم من خلق, فرمایا جس نے پیدا کیا وہ سن نہیں سکتا. کیا مطلب بھائی, پیدا کرنے کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے, زیادہ مشکل کام ہے. کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہے, اس کے معاملے میں نالج رکھنا یہ نسبتاً آسان ہے. تو جو مشکل کام جس نے کر کے دکھا دیا بغیر کسی سبب کے تمہیں بنا دیا, جو آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, الٹی سیدھی تھیوری لا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یوں بنا تھا, کوئی کہہ رہا ہے بندر تھا. وجہ کیا ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیں یار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, بس اللہ نے بنا لیا, اس اعتراف کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ تھیوری گڑھتے رہیں گے کہ نہیں اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے. میں تو سائنسدانوں سے اللہ کا انکار کرتے کہتے ہیں تم صرف یہ ثابت کر دو نا خربوزہ کیسے بنا ہے, خدا کی قسم مان لوں گا میں. ایک خربوزے کا وجود میں آنا یہ اتفاق سے ممکن نہیں ہے. کیسا عجیب ہے کہ آپ خربوزے کا بیج بوتے ہیں, خربوزے کے بیج زمین میں ڈالا, کھاد مٹی پانی سے بیل نکلی, اس میں دوبارہ سے خربوزے نکلے, ان میں دوبارہ وہی بیج ہیں, پھر اس سینکڑوں بیج, پھر اس بیج میں سے ہر ایک بیج میں وہی صلاحیت. جتنے بیج ہیں ان سب کو دفن کر دو, ہر بیج سے اسی طرح بیلیں, اسی طرح ہزاروں لاکھوں خربوزے, ہر خربوز میں کروڑوں بیج, پھر ان کروڑوں بیجوں کو زمین میں ڈالو, کروڑوں سے اربوں. یہ سائیکل جو چل رہا ہے, اس سائیکل کی ابتدا کیسے ہوئی بھائی؟ اگر اس میں چینجنگ ہو رہی ہیں شروع سے تو پھر اب کیوں نہیں چینجنگ ہو رہی؟ یہ کچھ اور تھا اور کچھ اور سے اس نہج پہ پہنچا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اس نہج پہ آ کے گھومنا کیوں شروع کر دیا اس نے؟ یہ خربوزے سے تربوز کیوں نہیں بن رہا؟ یہ کچھ اور طرف کیوں نہیں جا رہا؟ ایسا زبردست خوبصورت سرکل اور اتنا عجیب
دیکھو ایک چیز گول دائرے میں گھوم رہی ہو نا, وہ اتنا عجیب نہیں ہے. ایک چیز ایسے پروسیس سے کہ ہر مرحلہ پہلے سے بالکل مختلف, اور نتیجہ پھر اسی پہ آ کے. بیج ایک بالکل الگ چیز ہے, اس کو آپ نے ڈالا زمین میں, گوبر مٹی کھاد اور دھوپ روشنی سے وہ کیا بن گئی, چھوٹا سا پودا. یہ بیج سے بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے, بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ پودا بڑا ہوتا 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 خوبصورت بیل کی شکل میں, پھر وہ بیل چڑھتی کیسے ہے, ایسا لگتا ہے اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے, کیسی اس کی وہ تاریں نکلتی ہیں, جہاں اس کو کہیں سہارا ملے لپٹ. جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا, جہاں جہاں سہارا ملتا ہے وہیں ہاتھ ڈال کے چڑھنا شروع. تو بیلوں کو بھی نا راستہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی دھاگا لٹکا دیں فوراً اس کو پکڑ لے گی. یار ایسے سافٹ ویئر اس بیج کے اندر ڈال دیے کہ اس سے جب کونپلیں نکلیں گی تو وہ جہاں بھی راستہ ملے گا اس کے مضبوطی سے کیا کر لیں گی, تھام لیں گی. اور ایسے بیل پھر اوپر چڑھتی ہے بھائی, جیسے کوئی بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہو, اوپر چڑھتی ہے, جہاں جہاں سے اس کے سرے نکلنا شروع ہوتے ہیں وہیں سے اوپر چڑھنا شروع. پھر یہ بالکل ایک الگ مرحلہ ہے. اس میں ایسا لگ رہا ہے گویا پودے میں اللہ نے سینس رکھی ہے, عقل رکھی ہے. پھر آگے ایک الگ مرحلہ, پھر اس میں پھول پیدا ہونا شروع. یہ پھول کی بناوٹ اور اس پودے کی بناوٹ بالکل ایک دوسرے سے کیا ہے, یعنی یہ سرکل کا اگلا اسٹیپ پچھلے اسٹیپ سے میل نہیں کھاتا. نہیں آ رہی. پھر پھول بنتا ہے تو پھول کی ایک لاجک کیا ہے کہ مکھیاں اور تتلیاں اس کی طرف لپکیں. وہ لپکنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہے بھائی. اگر وہ پھول نہ بنتا تو تتلیاں نہ لپکتی. یہ پری پلان ہے یا اتفاق سے ہوا ہے؟ اتفاق سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یہ پلاننگ ہے بھائی, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. پھر وہ پھول کی طرف جب مکھیاں آئیں گی اور وہ ان کی ٹانگوں سے وہ چپکیں گے ذرات, اور نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا تو نیچے دوبارہ سے خربوزہ اگنا ہے بھائی. اب یہ پھول کے نیچے جو پھل اگ رہا ہے یہ بالکل ایک نیا مرحلہ ہے جو پہلے مرحلے سے ذرا بھی میچ, بولو بھائی, یہ بالکل ایک ڈفرنٹ چیز وجود میں آ رہی, اور وہ کچا ہوتا ہے. پھر وہ کچا ہوتے 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 پک کے, پہلے تو کڑوا ہوگا, ہوتے 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 پک کے بالکل رنگ بھی پیلا اور کڑواہٹ سے مٹھاس میں تبدیل. یہ بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ گئی. پھر کمال ہے قدرت کا کہ جب آپ اس کو کھول کے دیکھو تو وہی بیج جس کو آپ کو اس میں نظر آئے گا جو آپ نے بویا تھا. ہزاروں بیج نظر آ جائیں گے آپ کو اس کے اندر. ہر مرحلہ پہلے سے کیا ہے, الگ ہے, ہر مرحلہ پہلے سے الگ. تبھی قرآن کہتا ہے ذالک ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ ہے اللہ کی تخلیق. ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اشارہ. جیسے کوئی ڈارون گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ انسان بندر سے وجود میں آیا, اتفاق سے ایسا ہوا, اتفاق سے ایسا ہوا. اللہ اس کو کان سے پکڑ کے لاتے ہیں, خربوزہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ انسان تو خربوزے سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو خربوزے کو ذرا بیج زمین میں ڈال, پھر دیکھ اس سے کونپلیں نکلتی ہیں, پھر دیکھ اس سے تناور بیلیں نکلتی ہیں, بیلیں کیسے اوپر چڑھ رہی ہیں, پھر پھول کیسے پیدا ہو رہا ہے. اللہ نا اس کو ھذا عربی میں اشارہ, جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت بولا جاتا ہے اشارہ. ایک ہوتا ہے ہوا, ایک ہے ھذا. ہوا کا مطلب وہ, جیسے ہی, اور دس کب ہوتا ہے اشارہ, یہ دس. تو اللہ گویا ڈارون کو کان سے پکڑ کے لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بولنا ادھر آ کھڑا, تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے, لوگوں کہہ رہے ہیں میں بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں, اتفاق سے ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو خربوزے کو دیکھ لے, یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. یہ بیج ڈال ذرا زمین میں, پھر دیکھ کیا نکل رہا ہے, پھر دیکھ کیا ہو رہا ہے, پھر دیکھ پھول پیدا ہو رہے ہیں, پھر دیکھ اس پھول کے اندر کیسے کچا پودا, پھر وہ خربوزہ, پھر جب اسے کھولے گا وہی بیج. اب دوبارہ اسی بیج کو ڈال, 1000 سال تک تو یہ کام کرتا رہے, یہی خربوزہ پیدا ہوتا رہے گا. ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ اتفاق سے اور خود سے وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا فارونی ماذا خلق الذین من دونی, ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ تو ذرا مجھے دکھاؤ, کیا وہ اتنی پیچیدہ ہیں؟ تم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں ہیں, اس کے باوجود تم ان چیزوں کو تو کہتے ہو کہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی, وہ کسی نے بنائی ہیں. اور یہ ایک معمولی سا خربوزہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے, اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے وجود میں, خود سے اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے. تو یہ لاجک والی باتیں, یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں بھائی,
جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, مولوی بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہا میرے بھائی. تم چونکہ شہوت پرست ہو, تمہیں زنا کو حلال کرنا ہے, تمہیں باپ اور ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو, تمہیں ان کو بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جمع کرانا ہے, تم نے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے, تم نے رب کی عبادت سے جان چھڑانی ہے, تم اپنی زندگی کو گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو کہ خدا کا دماغ سے نکال دو تاکہ ہم جانوروں کی طرح آوارہ ہو کے زندگی گزاریں, گدے اور گھوڑوں کی طرح عورت کا استعمال کرے, جس کا جب دل چاہے جس عورت سے جا کے منہ کالا کرے. مذہب تو باؤنڈ کر دیتا ہے نا آپ کو پابندیوں میں. ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کا انکار کرتے ہیں, اور لیبل کس کا لگاتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا. تبھی قرآن کہہ رہا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں خواہشات کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, بھلا اس کو دیکھا جو حقیقی اللہ ہے اس کا تو انکار کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے. گاڈ ہر ایک کا ہوتا ہے, کسی کا حقیقی گاڈ ہوتا ہے, کسی کی خواہشات اس کا خدا بن جاتی ہیں, وہ خواہشات کی عبادت کر رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کو بار بار فیس بک پہ لبرل لوگ ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی باتیں, خدا رسول جنت جہنم فرشتوں نے گولی یہاں سے وہاں کر دی اور کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں, تو یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی, کیونکہ مولوی تو پابندیاں لگائے گا نا, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میری بیگم فلاں آدمی سے ہنس کے باتیں کری, مجھے غصہ آیا تو بیگم نے کہا پھر کیوں تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی, بیگم اعتراض کر رہی ہے میں پہ, تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میری غیرت کے خلاف ہے. اس نے غیرت کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, غیرت کیا ہوتا ہے. تو اب مذہب کی پابندیوں سے آپ اگر باہر نکل جاؤ تو جس سے چاہو ہنس کے بات کرو, پھر آپ کو غصہ ہونے کی اجازت. انگریز کی بیوی کسی سے ہنس کے بات کرتی ہے, گورے کو غصہ آتا ہے؟ آئے گا؟ کوئی بات نہیں بھائی, ہنسنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اسی طرح انگریز بھی اگر کسی گرل فرینڈ سے اپنی ہنس کے بات کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی غصہ بولو بھائی نہیں آئے گا. تو یہی ماحول چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی پھیل جائے, غصہ لیس ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. غصہ آئے تو صرف مولویوں پہ آئے, مولوی کے علاوہ کسی پہ غصہ نہ, بیٹی پہ غصہ آئے کہ وہ بن ٹھن کے بے پردہ ہو کے باہر کیوں جا رہی ہے, نہ بہن پہ غصہ آئے, نہ بیوی پہ غصہ آئے, نہ بیوی کو شوہر پہ غصہ آئے کہ کیا لگتی ہے تیری جو ہنس کے باتیں کر رہا ہے اس سے 1 گھنٹے سے ہے بھائی. کسی کو بھی غصہ کسی پہ نہ آئے. صرف لوگوں کو اگر غصہ آئے تو مولویوں پہ آئے کہ وہ غیرت کی باتیں کیوں کرتے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کیوں کرتے ہیں, عورت کو پردے کا حکم, مرد کو داڑھی کا حکم, اور فرشتوں کو گولی یہاں سے وہاں کر دی. اس قسم کی باتیں ہیں بھائی. مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے بچا لیا, واہ واہ واہ, اتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ نے بچا لیا. تو اس سے تو یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں. تو ہم کیا ہیں, ہم ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ کی نعمت ہے, کسی کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کی وجہ سے, اس کے اخلاص کی وجہ سے, اور کسی کو شہادت دے دیتا ہے. تو ان کو کسی پہ غصہ نہیں آتا ہے تو صرف کس پہ, مولوی. باقی میں جو مولویوں کا دفاع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب مولویوں کا میں دفاع کرتا ہوں, یہ ڈکشنری سے نکال دو. مجھے پتا ہے, میں تو شعر سناتا ہوں, ہے خرابی دین کی ان 3 سے, شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. 2 چیزیں ہیں مولویوں میں کہ اگر وہ 2 بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی کسی مولوی میں ہوگی تو بیڑا غرق کرے گا. بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. کسی بھی مولوی کے بیان سننے ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو 2 چیزیں چیک کر لیا کرو کہ یہ گڑبڑے نہ ہو. نمبر 1, خود عمل ہی نہیں ہوگا, بعض دفعہ دعوے ہوں گے عمل نہیں ہوگا, وہ بیڑا غرق کرتا ہے. اور بعض دفعہ علم نہیں ہوتا, عمل بہت ہوتا ہے. بہت سے مولوی بڑے مخلص ہیں, علم کم ہے ان کے پاس. کوئی حدیث کہیں سے مل گئی, جیسے میں بتاتا ہوں نا, امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے باپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. صحیح ہے نا, حدیث پڑھ لی تھی کہیں. امام احمد نے کہا کہ مت دو طلاق. اس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہ جب باپ حکم دے بیوی کو طلاق دینے کا تو کس کی اطاعت کرو, بولو بھائی باپ کی. تو حدیث تو ہی ہے
پیغمبر کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ باپ جب حکم دے رہا ہے بہو کو طلاق دینے کا تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ کیا کر دے. اب یہ ادھورا علم ہے, بہت مشکل ہے. یہ گڑبڑ کرتا ہے. یہ جو مولوی جو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا دین کا, یہ وہ ہیں جن کو علم میں رسوخ, بولو بھائی, نہیں ہے, یا رسوخ تو ہے, سمجھنے کی صلاحیت ہر چیز کی, ہر صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں تھوڑی رکھی ہے. تو امام احمد بن حنبل چونکہ مجتہد تھے نا, انہوں نے فوراً کہا کہ حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا بھائی. اس نے حدیث پیش کی کہ نبی نے حضرت عمر کو, عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ باپ کی اطاعت کرو نا. باپ جب حکم دے بہو کو طلاق دینے کا تو باپ کی بات ماننا لازم ہے. تو اس نے کہا یہ تو باپ کی اطاعت تو واجب ہے, تو میرا ابا بھی کہہ رہا تو میں بھی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ آدھا علم ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا کہا, حل ابو کا مثلو عمر, کہ تمہارے ابا بھی حضرت عمر جیسے. حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ اگر وہ حکم دے رہے ہیں تو اس کی کوئی لاجک ہوگی. تمہارے ابا کا کیا پتا بھائی, بلا وجہ خامخواہ کی ٹینشن بھی ہوتی ہے نا. آج کے ساس سسر جو میری بیانات سن رہی ہیں ساسیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آج کے ساس سسر کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ یار ویسے ہی خامخواہ میں بلا وجہ بہو سے چڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹے کو حکم دے رہے ہوں اس کو چھوڑ دو. بعض دفعہ بلا وجہ نہیں باوجہ بھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ بلا وجہ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں رائے لینی پڑتی ہے کہ یہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا خامخواہ میں اپنا غصہ نکال رہے ہیں بلا وجہ کا. تو ادھورا علم کیا کرتا ہے انسان کو. میں نے ایک حدیث سناتا ہوں نا, نبی نے فرمایا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر تو بہت لمبی ہے, درخت تمہاری عمر کا کیا بھروسہ, کل کا بھروسہ نہیں, اور درخت تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں پھل دے گا. اب جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ کیا کہے گا, گویا اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہیں ہے, نبی تو دنیا کی نفی سکھا رہے ہیں. کیا ہو گیا, بس یہ ختم کر رہا ہوں, آخری ہے, واقعی آخری ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا درخت 5-6 سال بعد جا کے پھل دے گا. میں حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ, ہیں موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے, اور امیدیں اتنے سالوں کی. جس نے صرف یہ حدیث پڑھی ہو آدھا علم ہے, وہ کہے گا بھائی وہ کبھی بھی کوئی کھجور کا درخت لگا رہا ہوگا, یا حکومت جب مہم چلائے گی درخت لگانے کی تو کہے گا یار کیا پتہ, زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں, اور ہم درخت لگا لگا کے پتہ نہیں پھل دیں گے بھی نہیں دیں, ہے بھائی. وہ اس حدیث سے یہ مطلب لے گا نا, جیسے رفع الیدین کی آتی ہیں حدیثیں, نہ کرنے والی کا پتہ وہ ضعیف ہے. وہ کیا ہے جو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہے نا, جس میں نہ کرنے کو سنت قرار دیا, وہ صحیح حدیث ہے. اس میں حضرت سفیان کو جو مدلس کہا گیا ہے نا, تو وہ اس درجے کے مدلس نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے. انہوں نے صرف ہاں درخت لگانے کی, تو بھائی درخت لگانے کی یہ حدیث اگر سامنے ہوگی تو آپ اس حدیث کا اصل مفہوم نہیں سمجھو گے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی جس میں آپ نے درخت لگانے کی ترغیب دی, فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. موت کا اس میں بھی ذکر اور اس میں بھی. پتا چلا درخت لگاؤ دنیا کی لالچ میں نہیں, انسانیت کی ترقی کے لیے. تو یہاں بتا دیا کہ جب دنیا میں کچھ خیر کا کام کرنا ہے تو اس میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے. کیوں کر رہے ہو, لالچ میں اگر کر رہے ہو, بھائی کیا مائیکل جیکسن نے کتنی لالچ کی تھی, میں 90 سال کا ہو جاؤں گا, میں 100 میں اتنا بڑا ڈانسر, کل کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور تو اتنی لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے. تو ہمیں بتا دیا بھائی درخت لگا رہے ہو, کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے پھل مل جائے, ہو سکتا ہے نہیں ملے, اس نیت سے نہ لگاؤ. پھر کس نیت سے, بھائی اس نیت سے مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے, پبلک کھائے گی. بھائی جب پرندوں کو کھلانے کا ثواب ملے گا تو پبلک کو کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا. اب تو پولیس کا کیس ہے بھائی, سیدھا سیدھا پولیس کا کیس ہے یہ. تو خدا کی قسم یہ گائیڈنس صرف مذہب کرتا ہے, مذہب کو زندگی سے نکال دو گے, ان ایتھیس لوگوں کے پاس اور لبرل لوگوں کے پاس قوم کی گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے جو لوگوں کا قبلہ درست کرے. کیونکہ اگر آپ بولو گے کہ